دیکھیے ٹو بی ویری آنیسٹ خان صاحب کے اگینسٹ تو کوئی اور ہی تھا. یہ جو بیرونی ایجنڈاز ہوتے ہیں نا, ان ایجنڈاز پہ اس سے پہلے تمام وزیر اعظم جو ہیں کام کرتے رہے ہیں, لیکن عمران خان نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ کے تو اس چیز کو مائنس کر دیا. پاکستان کا جو ایکچوئل مطلب ہے نا کہ لا الہ الا اللہ, وہ چیز ہمیں سمجھائی عمران خان نے. قیدی نمبر 804 کا جو ویژن ہے نا, بیسیکلی سماویہ کا بھی وہی ویژن, ان کا شوکت خانم, نمل, یہ ایسے پروجیکٹس تھے دو, بڑا ہمیں نا انسپائر کیا. انہوں نے عثمان بزدار صاحب کو جس ٹائم سی ایم اناؤنس کیا تو یس پیپل ور ناٹ ہیپی. خان صاحب بڑا مزے سے کہتے تھے ان امریکنوں کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ کے چیلنج لیا تھا. 9 مئی تو آنیسٹلی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک پورا آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اینڈ دیر از ناٹ اے سنگل پرسن ٹو اسٹاپ دیم. یہ ہمیں پتا تھا کہ لندن منصوبہ بن چکا ہے خان صاحب کو جو ہے وہ کرنے کے لیے, مائنس کرنے کے لیے, بٹ ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہ عدالت کے اندر ہوگا. السلام علیکم اینڈ ویلکم اگین ٹو دا ریڈ ووڈ ٹائمز. آئی ایم یور ہوسٹ مہک نعیم, اور آج ہمارے ساتھ ہیں بہت ہی بریو پولیٹیشین سمبھاویہ طاہر. تو آئیں ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم میم, کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام, آئی ایم گڈ مہک, آپ کیسے ہو؟ بالکل ٹھیک, ویلکم ٹو دا ریڈ ووڈ ٹائمز. اچھا میم, سب سے پہلے تو بتائیں سمبھاویہ طاہر کون ہے, فار دوز ہو ڈونٹ نو یو یٹ. سمبھاویہ طاہر پاکستان کی ایک عام پاکستانی ہے, ایک وہ پاکستانی کے جو اپنے ملک کو بہتر دیکھنا چاہتی ہے, جو اپنے ملک کو فلرش کرتا ہوا دیکھنا چاہتی ہے, جو چاہتی ہے کہ جب اس کے بچے بڑے ہوں تو ان کو پاکستان بالکل ویسا ملے کہ جیسے کوئی جو ہے نا خواب دیکھتا ہے کہ ہمارا پاکستان ایسا ہو, اور ہر طرح کی خوشیوں سے بھرا ہوا. دیکھیں ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو پاکستان. تو سمبھاویہ جو ہے وہ ایک پولیٹیشین ضرور ہے, لیکن یہ کہ وہ پولیٹیشین جس شخص کی وجہ سے بنی ہے نا, وہ ہے قیدی نمبر 804, ٹھیک ہے. اور قیدی نمبر 804 کا جو ویژن ہے نا, بیسیکلی سمبھاویہ کا بھی وہی ویژن ہے. آپ اسی ویژن کو لے کے چلتے ہیں. یس بالکل. اچھا میم, پولیٹکس میں آنے کا کیسے سوچا؟ یہ پہلے سے ہی جذبہ تھا کہ ملک کے لیے کچھ کرنا ہے, یا کسی ایک ایسی پرسنالٹی کو دیکھتے ہوئے آپ نے یہ پیشن پرسیو کیا؟ ٹو بی ویری آنیسٹ نا, پاکستان کے لیے تو ہمیشہ سے پیار تھا. جیسے میں آپ کو بتاؤں, بیکاز میں پاکستان میں پہلے زیادہ نہیں رہی تھی, زیادہ میں بہت چھوٹی سی تھی جب ہم ابو دھابی چلے گئے تھے. اوکے, میری اسکولنگ سب وہیں کی ہے. تو پاکستان کا نا وہ جو ایک کمی تھی نا, وہ محسوس ہوتی تھی کہ آپ جب اپنے ملک میں ہوتے ہو نا, ایک آزادی ہوتی ہے, آپ کا ملک, آپ کے لوگ, مطلب وہ پیار, وہ اپنائیت, وہ سب کچھ, ٹھیک ہے. تو وہ شروع سے وہ چیز اندر تھی, بیکاز میرا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ فورسز سے ہے, ساری فیملی فورسز میں تھی, ٹھیک ہے. تو وہ ویسے ہی نا ملک کے لیے نا ایک بڑا آپ کے اندر نا وہ ہوتا ہے جذبہ, اور سب کچھ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے نا وہ چیز کہیں نہ کہیں اندر جو تھی نا وہ پنپتی رہتی تھی. سو وہ چیز اپنی جگہ, بٹ یہ کہ اگر سچ پوچھو تو پاکستان کا جو ایکچوئل مطلب ہے نا کہ لا الہ الا اللہ, پاکستان کس بنیاد پہ بنا تھا, وہ چیز ہمیں سمجھائی عمران خان نے, قیدی نمبر 804 نے, ٹھیک ہے. اس قیدی نمبر 804 نے ہمیں بتایا کہ ملک ہمارے لیے کتنا ضروری ہے, اور بیسیکلی پاکستان کیوں بنا تھا, پاکستان کی پہچان کیا ہے, کیوں ضروری ہے کہ پاکستان جو ہے وہ حقیقی آزادی پائے. اور ایکچولی عمران خان صاحب, ان کا شوکت خانم, نمل, یہ ایسے پروجیکٹس تھے دو کہ جن پروجیکٹس نے نا بڑا ہمیں نا انسپائر کیا تھا, خاص طور پر شوکت خانم نے, بیکاز شوکت خانم ہاسپٹل ایک ایسا خواب تھا کہ جو ہے نا جسے کہتے ہیں نا کہ ناممکن چیز تھی, جس کو عمران خان نے ممکن کر دکھایا, ٹھیک ہے. سو دس واز ایکچولی دا تھنگ, اور وہ تھا جس نے جو ہے نا مجھے اس فیلڈ میں لایا ہے. اچھا میم, اگر ہم اسٹارٹ سے چلیں, جب عمران خان صاحب پاور میں تھے, تو مجھے بتائیں سلیکشن آف سی ایم پنجاب واز اے مسٹیک, یا وہ ایک اچھا ڈیسیجن تھا؟ کیونکہ آف کورس پی ٹی آئی کے بہت سے ممبرز ایسے تھے جو اپوز کر رہے تھے دیٹ ہی از ناٹ ایلیجیبل فار دس پوزیشن. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ تھے ایلیجیبل؟ اچھا مہک, میں آپ کو سچی ایک بات بتاؤں, یہ نا دونوں چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, دونوں پوائنٹس ہیں. دیکھیں اگر ہم خان صاحب کی نظر سے اس چیز کو دیکھیں نا, تو خان صاحب یہ چاہتے تھے کہ وہ جو ایک ٹپکل سیاست ہے نا, اور جو ٹپکل ایک وہ ہے کہ سی ایم اور وزیر اعظم اور صدر جو ایسے وہی لوگ بن سکتے ہیں کہ جو ریناؤنڈ ہوں, ٹھیک ہے, جن کی کوئی مطلب کوئی اتھارٹی ہو, جن کے اندر جو ہے کوئی مطلب وہ ہو کہ بھائی ان کے پاس کوئی پاور ہے تو وہ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, نان پرسنالٹیز ہوں. تو خان صاحب بیسیکلی اس سے نا کچھ مختلف چاہتے تھے. خان صاحب چاہتے تھے
کہ ایک جو عام پاکستانی ہے, ٹھیک ہے, ایک جو عام پارلیمنٹیرین ہے, اوکے, کہ جو اپنے علاقے سے جیت کے آتا ہے, جو لوگوں کی امیدیں لے کے یہاں پر آتا ہے پارلیمنٹ میں, تو اس شخص کو جو ہے وہ امپورٹنس ملے, ٹھیک ہے, اس شخص کو مقام دیا جائے, موقع دیا جائے, کہ تاکہ جو ہے وہ جو ٹپکل سیاست ہے نا اس کا رخ چینج کیا جائے. اوکے, سو خان صاحب کے تو پوائنٹ آف ویو سے یہ تھا, اوکے, دیٹس وائی انہوں نے عثمان بزدار صاحب کو جس ٹائم سی ایم اناؤنس کیا تو یس پیپل ور ناٹ ہیپی, پارلیمنٹیرینز ور ناٹ ہیپی ود دیٹ, کہ وہ کہتے تھے کہ بھائی ہاں کہ بھائی وہ نہیں جانتے یہ وہ, بٹ خان صاحب کا یہ تھا کہ نہیں وہ کر لیں گے. اینڈ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ اس طرح ڈیلیور نہیں کر سکے کہ جس طرح کرنا چاہتے, بیکاز وہ ایک سادہ بندہ تھا, ایک سادہ لو بندہ تھا, ٹھیک ہے, ان میں وہ والی وہ جسے کہتے ہیں نا وہ جو ایک ٹپکل پولیٹیشین والی جو باتیں تھی نا وہ نہیں تھی. بٹ عثمان بزدار صاحب کے ہوتے ہوئے پنجاب نے بہت زیادہ ترقی کی تھی, مطلب پنجاب میں بہت کام ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, بہت زیادہ امپرومنٹ ہوئی تھی پنجاب کی. اگر آپ دیکھیں آپ کا احساس پروگرام پنجاب میں, آپ کا جو ہے مطلب جتنے بھی آپ کے اس میں وہ آئے احساس پروگرام میں جتنی بھی چیزیں آپ دیکھ لیں, آپ کے ٹیکسز کے جو ایک وہ نیا چیز سٹارٹ ہوئی تھی, ٹھیک ہے, دین آپ کے پاسپورٹ کا, مطلب بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ جو بیسیکلی آپ کے عام پاکستانی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں نا, ٹھیک ہے, اس میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ بہتری آئی تھی. پرابلم ہمیں کہاں آئی, پرابلم آئی ہمیں کہ لوگوں نے کہا مہنگائی ہے بہت, ٹھیک ہے, کہ مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ کووڈ جس ٹائم آیا تھا 2019 میں, ٹھیک ہے, آئی تھنک کہ پنجاب نے سب سے زیادہ اس میں ماشاء اللہ سے وہ کیا تھا, تو وہ عثمان بزدار صاحب کی اس میں تھا نا. ٹھیک ہے, لوگوں کے اس سے یس غلط تھا ڈیسیجن, ٹھیک ہے, شاید کوئی اور ہوتا تو ہم مزید وہ کرتے, لیکن ایک لیڈر شاید اگر کوئی اور ہوتا تو مے بی ہم ایک عام پاکستانی کے لیے اتنا نہ ڈیلیور کر پاتے کہ جتنا ہم نے کیا, ٹھیک ہے. تو یس دس از دا ڈفرینس کہ خان صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے جو چیزیں تھیں, مطلب میرا یہ ماننا ہے کہ ہم کر سکتے تھے, بہتر کر سکتے تھے, لیکن خان صاحب نے جو سوچا تھا وہ ویسے خان صاحب بالکل. اچھا میم, جب خان صاحب پاور میں تھے تو ان کے اگینسٹ کون کون سے لوگ تھے, ان کے اپنی پارٹی ممبرس تھے یا اپوزیشن تھی؟ دیکھیے ٹو بی ویری آنیسٹ خان صاحب کے اگینسٹ تو کوئی اور ہی تھا, ٹھیک ہے, بالکل کوئی اور تھا. اور آئی تھنک کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ عمران خان جو ہے نا وہ پاکستان کو اتنا اوپر لے جائیں, کیونکہ اس سے پہلے جو کچھ بھی ہوتا رہا وہ ان کی منشا سے ہوتا رہا ہے, ٹھیک ہے, پچھلے 70 سال سے. تو آئی تھنک کہ ایک ایسا لیڈر آیا تھا, ایک ایسا وزیر اعظم آیا تھا جسے کووڈ میں بھی جو ہے ماشاء اللہ اس نے پوری دنیا میں اپنا نام بنایا, ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کا جو ہے انوائرمنٹ کی پورا وہ جو ہوسٹ کیا تھا وہ پاکستان نے کیا تھا, یہ پہلی بار ہوا تھا, ٹھیک ہے. اسی طرح سے احساس پروگرام جیسا اتنا بڑا پروگرام, ٹھیک ہے, وہ عمران خان صاحب کی حکومت میں ہوا. صحت کارڈ جیسا اتنا بڑا پروگرام عمران خان کی حکومت میں ہوا. عمران خان کی حکومت میں ہوا کہ آپ کا میڈ ان پاکستان کا جو ہے باقاعدہ جو ہے وہ لگنا شروع ہو گیا, ٹھیک ہے. ہر چیز میں آپ کی جو انڈسٹریز ہیں وہ دوبارہ جو ہے وہ ہوئی عمران خان کی حکومت میں. عمران خان کی حکومت میں جو ہے ٹرانسجینڈرز جو ہیں ان کو ایک تشخص ملا. عمران خان کی حکومت میں اوورسیز پاکستانی کو رائٹ آف ووٹ ملا, ٹھیک ہے. عمران خان کی حکومت میں جو ہے ایسے بہت سارے کام ہوئے کہ جو کچھ لوگ نہیں چاہتے تھے. کیونکہ یہ جو بیرونی ایجنڈاز ہوتے ہیں نا, ان ایجنڈاز پہ اس سے پہلے تمام وزیر اعظم جو ہیں کام کرتے رہے ہیں اور تمام صدور کام کرتے رہے, لیکن عمران خان نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ کے تو اس چیز کو مائنس کر دیا تھا. پاکستان فرام ہیئر ٹو ہیئر, یس ایگزیکٹلی. اور عمران خان بیسیکلی پاکستان کو اس کا اپنا تشخص دلوانا چاہتے تھے, پاکستانیوں کو اپنا تشخص دلوانا چاہتے تھے. آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کی گورنمنٹ وہ گورنمنٹ ہے کہ جس میں مجھے یاد ہے کہ ہمارے گرین پاسپورٹ کی کوئی ویلیو نہیں تھی, ٹھیک ہے, بٹ عمران خان کی گورنمنٹ میں گرین پاسپورٹ کو اتنی ویلیو ملی کہ ہمارا جو اوورسیز پاکستانی تھا وہ سر اٹھا کے چلنا شروع ہوا, ٹھیک ہے. اور سر اٹھا کر ایک فخر سے جو ہے وہ کہتا تھا کہ میں پاکستانی ہوں, ورنہ اس سے پہلے لوگ چھپتے پھرتے تھے, ٹھیک ہے, وہ شرمندہ ہوتے تھے پاکستانی اپنے آپ کو کہنے میں. تو یہ تمام وہ چیزیں کہ جو شاید کسی سے برداشت نہیں ہوئی. اور دوسرا ان سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ جو ہمارے مائی باپ امریکہ ہے, ٹھیک ہے, وہ میں خان صاحب بڑا مزے سے کہتے تھے وہ امریکنوں, تو وہ وہی بات ہے کہ وہ جو امریکنوں ہیں نا, ٹھیک ہے, ان امریکنوں کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ کے نا خان صاحب نے جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ کر دیا تھا, چیلنج لیا تھا. بیسیکلی نہ وہ خود سر جھکانا چاہ رہے تھے, نہ اپنے لوگوں کو نہیں جھکانا چاہتے. اور دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں مہک, ابھی یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے نا آج جو آپ لوگ دیکھ رہے ہو, جو اسرائیل کا یہ سارا چل رہا ہے اور سب کچھ, ٹھیک ہے, بیسیکلی
پاکستان اور عمران خان کو مائنس کرنا صرف پاکستان کے لیے وہ نہیں تھے, ٹھیک ہے, یہ ایجنڈا وہ والا ہے, اوکے, اور وہ آج نظر آ رہا ہے سب کو کہ آج پیلسٹائن کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. سو ہو ایور وانٹس ٹو ریز دا وائس فار پیلسٹائن, ٹھیک ہے, یا اگینسٹ اسرائیل, اوکے, سو وہ جو ہیں وہ فوراً سے پہلے جیلوں کے اندر ڈال دیے جاتے ہیں, اور وہ سارا جو آپ پرسوں ہوا وہ بھی آپ نے دیکھا. سو وہ کہتے ہیں نا, وہ وہاں سے پکارتے ہیں کہ عمران خان ہوتے تو یہ ہوتا, عمران خان ہمارے لیے آواز اٹھاتے. قرغستان کا آپ دیکھ لو, وہاں پہ اسٹوڈنٹس ہمارے, ٹھیک ہے, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب ہوتے تو ہماری سچویشن یہ نہ ہوتی. سو کے پی گورنمنٹ ہیز ٹیکن اے ویری گڈ انیشیٹو, ٹھیک ہے, اینڈ وہ جو بھیجا گیا اور لوگوں کو واپس لا رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو, آئی تھنک کہ یہ سارا عمران خان صاحب کی وجہ سے وہ ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو عمران خان صاحب کے لیے نا شاید دوسروں کو پسند نہیں تھی. سو دیٹس وائی میم when he was in power, تو عمران خان صاحب اور باجوہ صاحب کے بیچ مین پرابلم کب, کیسے اور کن وجوہات کی وجہ سے؟ ناٹ. اچھا میم, ان کو تو ایکسٹینشن مل گئی تھی, پھر دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, آپ کو پتہ ہے اکثر لوگ نا ہم سے ایک کوشچن کرتے ہیں کہ کیا باجوہ صاحب کی جو ایکسٹینشن تھی وہ ٹھیک تھی یا غلط تھی, تو میں کہتی ہوں اٹ واز اے بلنڈر فرام, ٹھیک ہے, فرام آر گورنمنٹ, ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو. بٹ پھر وہاں پہ وہی بات آتی ہے جو شروع میں نے کہی ہے کہ عمران خان صاحب تھاٹ کہ ہی از دا چیف آف آرمی اسٹاف, ہی از دا ون کہ جو پاکستان کے لیے بہت کچھ کریں گے, ٹھیک ہے, اینڈ بیکاز ہی از دا آرمی چیف, سو پاکستان کے لیے ان سے اچھا کچھ کوئی نہیں سوچ سکتا, ٹھیک ہے, because he hold that power. یس. سو یہ جو چیز تھی نا کہ پاکستان کو یہاں سے یہاں تک خان صاحب کی مدد جو ہے وہ کریں گے, ٹھیک ہے, یہ خان صاحب کی سوچ تھی, اوکے, جو انفارچونیٹلی غلط ثابت ہوئی, ٹھیک ہے, کہ انہوں نے پاکستان کو اس پہ نہیں وہ کیا. آج کشمیر کی بات کریں کسی بھی اس پہ, تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ جو آئی تھنک کہ وہ اس ایکسٹینشن کا ایک وہ بنی ہے. یس, سو اٹ واز اے رانگ ڈیسیژن, اور کبھی نہیں دینی چاہیے. دیکھیں میرا یہ بلیف ہے, اور آگے بھی آنے والے وقت کے لیے بھی, کبھی بھی جس کا جہاں پہ ٹینیور ختم ہو رہا ہے نا وہ ہو جانا چاہیے. یس, لیٹ اٹ بی. اس کو دوبارہ ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, ٹھیک ہے, وہ کسی بھی فیلڈ میں, وہ وزیر اعظم ہو, وہ صدر ہو, وہ آپ کے آرمی چیف ہوں, وہ آپ کے چیف جسٹس ہوں, وہ آپ کے کوئی جج ہوں, کوئی آپ کے کلرک ہوں, کوئی بھی ہو, جس کا ٹینیور جہاں ختم ہو رہا ہے نا اس کا وہ ٹینیور وہاں پہ ختم ہو جانا چاہیے, تاکہ آپ کے نیکسٹ کو جو ہے جگہ ملے, ٹائم ملے. کیوں, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, جب ایک آپ کے آرمی چیف جو ہے ان کو ایکسٹینشن ملتی ہے نا, ٹھیک ہے, تو ان کے پیچھے 4 جو ان کے بالکل امیڈیٹ ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے, وہ جو ہیں ان کی باری ختم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, ان کی ریٹائرمنٹ کا ٹائم آ جاتا ہے, اوکے. سو آبویسلی وہ نقصان ہے, ٹھیک ہے, ایک نئی سوچ کے ساتھ, ایک بہتری کے ساتھ نئے بندوں کو آنا چاہیے. بالکل ایگزیکٹلی. سو آئی تھنک کہ یہ جو چیز ہے نا یہ ختم ہونی چاہیے, لرن کرنا چاہیے ہمیں اپنی مسٹیکس سے, اور دوبارہ ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے. اچھا میم, 9th مئی کی پروٹیسٹ سے پہلے کیا آپ نے فورس ہی کیا تھا کہ 9th مئی کی پروٹیسٹ میں جو ہوا وہ واقعی میں ہوگا, اور ایکچولی میں 9th مئی کو کیا ہوا تھا؟ اچھا مہک, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, 9th مئی تو آنیسٹلی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. یہ ہمیں پتا تھا کہ لندن منصوبہ بن چکا ہے, ٹھیک ہے, پاکستان تحریک انصاف اور خان صاحب کو جو ہے وہ کرنے کے لیے, مائنس کرنے کے لیے, اوکے, اور ان کو بالکل ختم کرنے کے لیے وہ بن چکا ہوا ہے. بٹ ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہ عدالت کے اندر ہوگا, ٹھیک ہے. دیکھیں پاکستان کی اس میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ عدالت میں سے ایک بندہ جو اپنی پیشی پہ آیا, آپ نے وہاں سے اس کو اٹھا لیا, وہاں سے آپ نے اس کو ابڈکٹ کر لیا, ٹھیک ہے, اور آپ نے پورا ایک پلان تیار کیا ہوا تھا, ٹھیک ہے, جس پہ آپ یہ سوچیں کہ جو لوگ آبویسلی کہیں بھی کوئی لیڈر اریسٹ ہوتا ہے, اور پھر ہمارا لیڈر تو ابڈکٹ ہوا تھا, اریسٹ نہیں ہوا تھا, ٹھیک ہے, کہیں کورٹ کی طرف سے تو آرڈر نہیں تھے نا, وہ اریسٹ ہوتا, ٹھیک ہے, اگر کورٹ کی طرف سے آرڈر ہوتے یہ تو ابڈکٹ ہوئے تھے. تو آبویسلی آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب جو ہی از دا موسٹ پاپولر لیڈر, ٹھیک ہے, ان دا ہول ورلڈ, ناٹ جسٹ ان پاکستان. تو آبویسلی پاکستان میں جہاں پہ وہ ہیں وہی لیڈر ہیں, اور ان کے ساتھ پہلے آپ اتنی زیادتیاں کر چکے کہ اس بندے کو جو ہے حملہ کیا گیا, ان کو گولیاں لگی, ان کا گھر توڑ دیا گیا, اس بندے کی پھر بھی FIR نہیں کاٹی گئی, ٹھیک ہے, سب چیزیں ہونے کے باوجود نہیں کاٹی گئی, اس شخص پہ اس شخص پہ الزام لگا دیا گیا, ٹھیک ہے. تو عوام جو ہے وہ کچھ تو ریٹیلیٹ کرے گی نا,
ٹھیک ہے, کہ عوام غصہ ہوگی, تو عوام کا غصہ کس حد تک ہو سکتا ہے؟ میکسیمم پاکستانی عوام کیا کر سکتے, پاکستانی عوام یہ کر سکتے ہے کہ روڈ بلاک کر دے گی, ٹھیک ہے, احتجاج ہو جائے گا, توڑ پھوڑ تو نہیں کرے گی نا. وہ توڑ پھوڑ تب اس نے نہیں کی کہ جب عمران خان کے گھر پہ آپ نے حملہ کیا, توڑ پھوڑ تب اس نے نہیں کی کہ جب آپ نے عمران خان پہ گولیاں چلائیں, ٹھیک ہے, جس نے بھی چلائی, جو بھی ہوا سب کو پتا ہے, اوکے, کہ جن لوگوں نے جو ہے گولیاں چلائی اور ہمارے وہاں پہ لوگ شہید ہوئے, تب اگر لوگوں نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی, کوئی جلاؤ گھیراؤ نہیں کیا, ٹھیک ہے, تو 9 مئی کو کیسے کر سکتے تھے وہ لوگ؟ ٹھیک ہے, ہمارا تو سب سے مشکل ٹائم وہ تھا جب خان صاحب کو گولیاں لگی تھی, یا جس وقت زوان پاک میں انہوں نے حملہ کیا تھا, ٹھیک ہے, جس وقت ہم سب کو بلٹس لگے, ہم سب نے بلٹس کھائی ہیں اور سارا وہ ہوا ہے, تب ہم میں سے کسی نے جو ہے اس طرح کی جو ہے وہ نہیں کیا, سخت رویہ نہیں اختیار کیا. 9 مئی کو آپس سگنلز بند تھے, ٹھیک ہے, کسی کی کوآرڈینیشن نہیں تھی, آپس میں پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے, تو سب نے اپنی اپنی جگہ روڈز بلاک کی تھی, ٹھیک ہے. تو اوپن فائر, وہی میں اب اگلی بات اسی پہ آنے لگی ہوں, ٹھیک ہے, کہ روڈز بلاک کی, اوکے, روڈز بلاک کی ہیں, اور اس پہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ بات کرتے ہیں جناح ہاؤس کی, آپ بات کرتے ہیں ISI بلڈنگ راولپنڈی کی, آپ بات کرتے ہیں GHQ راولپنڈی کی, آپ بات کرتے ہیں PF میاں والی کی, ٹھیک ہے, آپ فیصل آباد کی بات کرتے ہیں, یہی وہ جگہ ہے نا جہاں پہ پرابلمس ہوئی ہیں, KP کی بات کرتے ہیں آپ. مجھے یہ بتائیں کہ مثلاً میں کہیں بھی جاتی ہوں, میں ایون اپنی فیملی میں اگر کسی سے ملنے جاؤں, ٹھیک ہے, تو آئی ہیو ٹو پروو مائی آئیڈینٹی ٹو دوز پیپل, ٹھیک ہے, آئی ہیو ٹو شو دیم دا CNIC, آئی ہیو ٹو ٹیل دیم کہ میں کس سے ملنے جا رہی ہوں, آئی ہیو ٹو ٹیل دیم کہ بھائی ایک ناکہ, دوسرا ناکہ, تیسرا ناکہ, چوتھا ناکہ, ہر ناکے پہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے, کنفرمیشن لی جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک پورا موب آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اینڈ دیر از ناٹ اے سنگل پرسن ٹو اسٹاپ دیم. ویئر واز دا سیکورٹی, ویئر ور دوز پیپل, ٹھیک ہے, پولیس کہاں تھی, پولیس کیوں نہیں آئی ہے جس کی ذمہ داری تھی, ٹھیک ہے. دیکھیں, آپ کے اندرونی معاملات کی جو ذمہ داری ہے پولیس کی ہے, ٹھیک ہے, آپ کی ریاست کی اندرونی اس کی حفاظت کرنا پولیس کا کام ہے. پولیس کہاں تھی, where was IG پنجاب, why didn't he stop the people, why didn't he stop the mob, and then ہم وٹنس ہیں اس چیز کے, ٹھیک ہے, کہ there were people, ٹھیک ہے, جو مطلب بالکل نقاب میں تھے, جو وہ کر رہے تھے, وہ کون تھے وہ لوگ. دیکھیں آپ کی فوٹیجز کہاں ہیں, آپ کی ہر جگہ پہ, اور یہ جو اتنے ہمارے ہائی رسک ہائی سیکیورٹی پلیسز ہیں, ان سب میں تو آپ کے ہر جگہ کیمراز لگے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کا سیف سٹی کیمراز ہیں, اوکے, ان کی فوٹیجز کہاں ہیں, وہ فوٹیجز سامنے لائی جائیں, دیکھا جائے کہ کس نے کیا ہے. دیکھیں ہماری تنصیبات تھی نا, ہمارا ملک ہے, ہمارا GHQ ہے, ہماری ISI بلڈنگز ہیں, ہماری باقی تنصیبات ہیں, سب کچھ ہمارا ہے نا. وی آر دا ٹیکس ہولڈرز, یار ہم ٹیکس دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم ٹیکس دیتے ہیں. یہ ملک چل رہا ہے تو ہمارے ٹیکسز پہ چل رہا ہے نا, اس عوام کی ٹیکسز پہ چل رہا ہے, تو عوام اپنا ہی نقصان کیسے کر سکتی ہے. سو کوئی تو ایسے شرپسند عناصر تھے نا کہ جنہوں نے یہ سب کچھ کیا. تو آئی تھنک کہ ایک جوڈیشل کمیشن جس کی ہمیشہ سے ہم بات کر رہے ہیں وہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, وہ سامنے آنا چاہیے, اس کی رپورٹ سامنے آنی چاہیے, سب کو مل کے بیٹھنا چاہیے, مل کے اس پہ کرنا چاہیے. بیکاز 9 میں جو ہے فال فلیگ آپریشن ہوا, ٹھیک ہے, اس نے نقصان کس کو دیا, اس نے نقصان دیا پاکستان تحریک انصاف کو. تو اس کے بینیفیشریز کون تھے؟ پاکستان تحریک انصاف تو بینیفیشری نہیں تھی, اوکے, وہ تو نہیں ہو سکتی نا, کہ اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس کا بینیفیشری کوئی اور ہے. تو آئی تھنک کہ ایوری ون شوڈ سیٹ ٹوگیدر اینڈ دے شوڈ, ٹھیک ہے, دے شوڈ ڈیسائڈ اینڈ دے شوڈ سی کہ کس نے یہ سب کچھ کیا ہے, اور جس نے کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. اگر پاکستان تحریک انصاف میں سے کسی نے یہ کیا ہے تو بالکل سزا ملنی چاہیے. اگر یہ کسی اور جماعت نے کیا ہے سزا ملنی چاہیے. اگر یہ کسی اور اتھارٹی نے کیا ہے تو سزا ملنی چاہیے. لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ فری اینڈ فیئر جو ہے نا وہ تحقیقات جو ہیں وہ ہونی چاہیے, وچ از ویری امپورٹنٹ. بیکاز ہم آئی وٹنس ہیں اس چیز کے, اسٹریٹ فائر ہوئے ہیں, ہمارے لوگ مرے ہیں, ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں, ہمارے 25 شہداء کا کون ذمہ دار ہے؟ ہمارے 25 شہداء کی بات کیوں نہیں کی جاتی ہے؟ کیا وہ پاکستانی نہیں تھے؟ کیا وہ اس ملک کے باشندے نہیں تھے؟ کیا وہ یہاں پہ ان کی فیملیز نہیں تھی, ان کے بچے نہیں تھے؟ تو پھر کیوں نہیں کوئی بولتا ان کے لیے؟ کیوں نہیں کوئی پوچھتا کہ وہ جو 25 لوگ شہید ہوئے ان کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم سے معافی کا تو کہا جاتا ہے کہ معافی مانگیں, کس بات کی معافی مانگیں؟ ہم ہر طرح کی معافی مانگنے کو تیار ہیں.
لیکن ہم یہ بھی valid کہتے ہیں reason، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہوا، ہم تو مذمت بھی کرتے ہیں 9th میں کہ ہم کہتے ہیں غلط ہوا جو ہوا، لیکن کیا کس نے، یہ بھی تو تلاش کریں نا. اس طرح سے ون سائیڈڈ ڈیسیجن تو نہ دے دینا. ہمیں غدار بنا دیا گیا، ہمیں دہشت گرد بنا دیا گیا، ہمیں کہا گیا کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ غدار ہیں. ہم غدار ہوں گے کہ جنہوں نے اپنے ملک کے لیے جو ہے اتنا وہ کیا ہے، جنہوں نے اپنے بچوں کی جو ہے قربانیاں دے دی، جنہوں نے اپنی فیملیز کی قربانیاں دے دی، جن کے گھر توڑے گئے، جن کو ابڈکٹ کیا گیا، جن کو مارا گیا، پیٹا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا. تو مطلب ون سائیڈڈ بیانیاں تو نہ بنائے نا. ہم کیسے غدار ہو سکتے ہیں، کیسے دہشت گرد ہو سکتے ہیں کہ جو بات ہی قانون اور آئین کے مطابق کرتے ہیں. ہم نے کون سا قانون توڑا ہے؟ ہم تو آئین کی بحالی کی بات کرتے ہیں، ہم تو قانون کی جو ہے بالادستی کی بات کرتے ہیں، آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں. تو خدا را ہمیں دہشت گرد تو نہ کہیں نا، ہمیں غدار تو نہ کہیں اس ملک کا. ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لیے، ٹھیک ہے. اس ملک کے لیے جو ہے وہی بات ہے کہ آپ کے پاس جتنے جو ہے ریمیٹنسز آ رہے ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ آپ کو یہیں کا پاکستانی، اوورسیز پاکستانی دے رہا ہے نا. آپ ان کو انوالو کر رہے ہیں غداری میں، دہشت گردی میں. مطلب یہ کہاں کا قانون ہے؟ آپ کی خواتین کہ جو تحریک آزادی میں، جب پاکستان کی تحریک چل رہی تھی آزادی کے لیے، تو اس وقت بھی تو خواتین ساتھ ساتھ ہی ہراول دستے کا کردار ادا کر رہی تھیں، ٹھیک ہے. تو کیوں؟ مطلب تب جو تھا وہ قربانیاں تھی، تب جو تھی وہ شہادتیں تھیں، کیونکہ وہ ہسٹری ہو گئی ہے. اور آج پریزنٹ میں جو ہے وہی اسی طرح کی قربانیاں، اسی طرح کی جو ساری شہادتیں اور سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس کو آپ دہشت گردی اور غداری کا ٹائٹل دے رہے ہیں. کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کے کس نے کہا ہے کہ یہاں پر جو ہے کوئی آپ کو ٹونٹ کر رہا ہے؟ آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں آپ فری اینڈ فیئر تحقیقات کروائیں. ہم بھی جاننا چاہتے ہیں کہ وہ شرپسند عناصر کون تھے کہ جنہوں نے 9th میں کروایا، جن کی وجہ سے 9th میں ہوا. عمران خان تو آپ کی کسٹڈی میں تھے. عمران خان کیسے 9th میں کروا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. عمران خان کی تو جماعت میں کوارڈینیشن نہیں تھی اس وقت آپس میں، ٹھیک ہے. ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیشن میں نہیں تھا. آپ کے موبائل سروس بند تھی، سب کچھ بند تھا، ٹھیک ہے. تو کیسے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے؟ ہم بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آخر جو قصوروار جن چیزوں کا ہمیں ٹھہرایا گیا ہے اس کے پیچھے ایکچولی کون ہے. تو ان کو جب تک ہم تلاش نہیں کریں گے، ہم اپنے ملک کو کیسے جو ہے وہ لے جا سکتے ہیں، بہتر اس پہ لے جا سکتے ہیں. تلاش کیا جائے نا ان لوگوں کو جو سب کو دھمکیاں دیتے پھر رہے ہیں، جو سب کو جو ہے وہ کر رہے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو. اداروں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے. پارٹیز کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو وہ کون ہیں وہ لوگ؟ ان کا پتہ لگایا جائے، تبھی یہ چیزیں جو ہے کرسٹل کلیئر ہو کے سامنے آئیں گی. میم 9th میں کا سائیڈ افیکٹ کیا پڑا تحریک انصاف کو اور اس قوم کے لوگوں کو؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ایک تو بہت پازیٹیو ہے. وہ پازیٹیو یہ ہے کہ آئی تھنک چھاننی میں سے چھن گئے سارے، ٹھیک ہے. کہ جو دوز ہو ور سنسیئر، ہو ور ڈیڈیکیٹڈ اینڈ ہو ور دا ٹرو سولجرز آف پاکستان تحریک انصاف اینڈ عمران خان، ٹھیک ہے، وہ سامنے آئے. دوسرا یہ تو ایک پازیٹیو وہ تھا. دوسرا جو ایک اور پازیٹیو چیز کہ ان تمام مشکلات، صعوبتوں، عقوبتوں کے باوجود اتنے زیادہ اسٹرینتھن ہو کے آئے لوگ واپس، ٹھیک ہے. کہ آج وہ جو سارے خوف کے بت ہیں وہ ٹوٹ چکے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ تو ایک پازیٹیو افیکٹ ہے. یس. نیگیٹو یہ کہ ایک ایسا الزام، ایک ایسا قصور جو ہم نے کیا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ ہم پہ تھوپ دیا گیا. اس کی سزا بھگت سو وہ اس کی سزا سارے بھگت رہے ہیں. ہمارا لیڈر آج جیل کے اندر ہے، سال ہونے والا ہے، ٹھیک ہے. اینڈ کچھ دن سال میں باقی ہیں، ٹھیک ہے. اور خان صاحب جو ہیں وہ مطلب اب بھی جیل کے اندر ہیں. نہ کردہ گناہوں کی سزا. مجھے یہ بتائیں نا کہ مطلب یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہیں، آپ 9th میں کا افیکٹ پوچھ رہے ہو نا. عدت کیس ہے، سائفر کیس ہے، توشہ خانہ کیس ہے، القادر ٹرسٹ ہے، یہ سارے ہیں، ٹھیک ہے. مجھے بتا دیجیے ان میں سے کون سا ثابت ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکیں، ٹھیک ہے. کچھ ثابت نہیں کر سکے. عدت کیس فار گاڈ سیک آپ کے کورٹ کا کیس ہی نہیں ہے. وہ شریعت کا، شریعہ کورٹ کا کیس ہے، ٹھیک ہے. شریعت یہ کہتی ہے، شریعت آپ کو بینگ اے وومن آئی نو کہ اگر مجھے پتا ہے، ٹھیک ہے، کہ کس وقت کیا بات ہوئی ہے کیا نہیں ہوئی ہے، اگر میں اس چیز کی جو ہے گواہی دے رہی ہوں تو اٹ مینس نا کہ میری اس بات کو مانا جائے. کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے نا کہ عورت جب کہہ دے تو بات ہی ختم ہے. کسی گواہی کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. اب کیا گواہ بنا کے لوگ وہ بتائیں گے کہ فلاں وقت میں یہ ہوا تھا اور یہ ہوا تھا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، ٹھیک ہے.
سائفر کیس, مطلب ہی واز دا پرائم منسٹر آف پاکستان, ٹھیک ہے, پاکستان کی حفاظت کرنے کا حلف لیا ہوا تھا اس شخص نے, پاکستان کی ہر اچھی بری ہر طرح کی چیز میں پاکستان کو اس شخص نے ڈیفینڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے, وہ شخص اتھارٹی رکھتا تھا. سو آپ آج دن تک وہ چیزیں پروو نہیں کر سکے. القادر ٹرسٹ فار گاڈ سیک, مطلب یہ کہاں پہ ہوتا ہے کہ ٹرسٹ ہے وہ, ٹھیک ہے, اور آپ اسی کے اندر اسی شخص کو مطلب وہ کر رہے ہیں, جب کہ وہ سپریم کورٹ, ملک ریاض سارے جو ہیں وہ اس چیز کو بتا چکے ہیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے, کیا حقائق ہیں, ٹھیک ہے. توشہ خانہ, ایک گھڑی جس کو خریدا انہوں نے, ٹھیک ہے, انہیں پیمنٹ کر کے خریدا. یہ ہم بھی جانتے ہیں کہ یس ہی کین, being the Prime Minister of Pakistan, being the Prime Minister of any country, being the President of any country, ٹھیک ہے, you can keep those things, ٹھیک ہے. انہوں نے پے کر کے وہ چیزیں لی ہیں, سارے پروف آپ کے پاس ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ ایک گھڑی چور for God's sake, what about those Mercedes, what about those بھینسیں, اینڈ وہ سارا جو ڈیری کا وہ سب تھا, ٹھیک ہے, اینڈ وہ جتنی گھڑیاں باقی لی گئی ہیں یا جتنے باقی جیولری اور ساری چیزیں وہ کی گئی ہیں, وہ جو آپ کے نوادرات ہیں وہ کیے گئے, ان کی کہاں ہے, کیوں نہیں ہے؟ ایک کے لیے کچھ قانون ہے, دوسرے کے لیے کچھ قانون ہے, یہ تو نہ کرے نا پلیز, ٹھیک ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہوئی ہیں نا, اوکے, یہ ہمیں یہ بتاتی ہیں, مطلب یہ وہ نیگیٹو ایک رہا ہم پہ, ٹھیک ہے, کہ جس نے ہم سب کو جو ہے قانون اور آئین پہ جو ہے نا ہمارا یقین جو تھا نا اس کو گرا دیا, ٹھیک ہے, کہ عدالتوں میں ہمیں نظر نہیں آ رہا انصاف, پولیس تھانوں میں آپ جاتے ہو تو وہاں پہ آپ کو قانون نظر نہیں آتا, قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ پولیس کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ اتنی بری طرح سے جو ہے وہ ان کو بغیر کسی وارنٹ کے گرفتار کرے, ان کے گھروں میں گھسے, ان کی عزتیں لوٹے. اس سے بڑی بات میں کوئی نہیں کہوں گی کہ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کی عزتوں تک کو پامال کیا گیا ہے. اس کا جواب کون دے گا؟ ان سے معافی کون مانگے گا؟ تو یہ معافی سب کو مانگنی چاہیے, ہر اس انسان کو یہ معافی مانگنی چاہیے کہ جو اس میں شامل تھا, بیکاز آپ کسی ایک پارٹی کو آپ اس کا قصوروار بنا کے تو آپ سزا نہیں دے سکتے. اس میں فیکٹرز ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ فیکٹرز تلاش کرنے چاہیے کہ وہ کیا ہے. معافی ان کو مانگنی چاہیے کہ جنہوں نے فارم 45 کو فارم 47 میں تبدیل کر دیا, ٹھیک ہے. معافی ان تمام لوگوں کو مانگنی چاہیے کہ جنہوں نے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا اور عوام کے مینڈیٹ کو بری طرح سے مس کر کے, ٹھیک ہے, ایک فارم 47 جھوٹے اور جو ہے جسے کہتے ہیں نا کہ بےایمان لوگوں کے حوالے جو ہے کر کے ایک مسلط کر دیا گیا پاکستانی عوام پہ. تو معافی ان سب کو مانگنی چاہیے. میم, بینگ اے ویمن, آپ کو اریسٹ کیا گیا کتنی بار, اور ان چیزوں کے لیے جو آپ نے کبھی کی نہیں ہے, تو آپ اس چیز کو کیسے اوور کم کر رہی ہیں؟ دیکھو مہک, میں آپ کو بتاؤں, میں فرینکلی اسپیکنگ میں اس کو بہت جسے کہتے ہیں نا, اٹس اے پرائڈ فار می ایکچولی. آئی ٹیک اٹ ایز اے پرائڈ بیکاز آئی تھنک کہ یہ چیز مجھے یہ وہ کرواتی ہے کہ آئی ہیو ڈن سم تھنگ فار مائی کنٹری. اس چیز نے آپ کو اسٹرانگ کیا؟ یا بہت زیادہ آئی تھنک زیادہ اسٹرانگ کیا ہے, زیادہ اسٹرینتھن ہوئے ہیں. اور میرے خیال میں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس نے ہمیں مزید جو ہے وہ تحریک چلانے کی اور لڑنے کی ہمت دی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ چاہے جو مرضی ہے ہو جائے نا, یہ تو تمام لوگوں کو پتہ ہے, پوری دنیا کو پتہ ہے کہ آج کل جو بھی پاکستان میں الزامات لگائے جاتے ہیں, جو بھی کیا جاتا ہے, وہ سارا جو ہے نا وہ خود ساختہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. سو یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ وقت کے ساتھ گزر جاتی ہے, بٹ آئی تھنک اگر وقت پہ آپ خود پہ قابو پا لیتے ہو نا, اور آپ خود کو جو ہے خود میں ہمت پیدا کر لیتے ہو, تو پھر آپ کے لیے چیزیں مسئلہ نہیں بناتی, آپ کو مزید انرجی دیتی ہے, مزید اسٹرینتھن کرتی ہیں. اور ہمارے لوگ بہت زیادہ اس چیز میں وہ ہو گئے. آپ دیکھیں جتنے ہمارے لوگ جیلوں سے واپس آ رہے ہیں وہ سب اسٹرانگ ہو گئے, ٹھیک ہے. جو کمزور لوگ تھے نا وہ آپ کو شروع میں ہی چھوڑ کے چلے گئے, ٹھیک ہے. وہ خان صاحب کا ساتھ چھوڑ گئے, اس میں بڑے بڑے پلرز تھے پی ٹی آئی کے, ٹھیک ہے, ہو لیفٹ پی ٹی آئی, بٹ دوز کہ جن سے شاید ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا جاتا تھا, ٹھیک ہے, وہ کھڑے رہے فرم. تو میرے خیال میں کہ یہی وہ اللہ تعالیٰ نے نا بیسیکلی نا
یہ پاکستان تحریک انصاف کی اوریجنل جو پارٹی ہے نا اس کو ابھی خان صاحب کے سامنے لایا جو خان صاحب کہتے بھی ہیں. میم پی ٹی آئی اپنی فیوریٹ لوگوں کو ٹکٹس دیتی ہے یا وہ کن بیسس پہ یا کن لوگوں کو ٹکٹس الاٹ کرتی؟ نہیں دیکھیں یہ آپ کی ملی جلی چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کہ کون جو ہے وہ لڑ سکتا ہے, ٹھیک ہے, کیپیسٹی ہے, کیپیبلٹی ہے, مطلب کس حد تک فائٹ کوئی کر سکتا ہے, تو اس چیز کو ضرور مد نظر رکھا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس بار جو آپ کے جنرل الیکشنز تھے اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ ٹکٹس خواتین کو ملی ہیں, اور وہ بھی این اے لیول پہ, ٹھیک ہے, قومی اسمبلی کے اس پہ نیشنل اسمبلی میں سب سے زیادہ سیٹس ملی ہیں آپ کی خواتین کو. تو آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا چینج تھا جو عمران خان صاحب کی اس میں ہوا ہے, اور جو 9 مئی کے بعد اسپیشلی ہوا ہے کہ آپ کی خواتین نے ہمت دکھائی, آپ کی خواتین سامنے آئی ہیں, ٹھیک ہے. تو جو خان صاحب ہمیشہ کہتے تھے نا, ان کا ایک یہ رہتا تھا کہ میری خواتین ہراول دستہ ہیں, اور خواتین جب تک آگے نہیں بڑھیں گی تب تک تحریک جو ہے وہ آگے نہیں چل سکتی. تو آئی تھنک کہ یہ وہ جو ہے نا چینج آئی ہے ایک بہت بڑی. یس, اور آپ کا ورکر اس دفعہ بہت آگے آیا ہے, ٹکٹس ملے ہیں آپ کے ورکر کو, ٹھیک ہے. بہت کم ایسے لوگ ہیں آپ کے الیکٹیبلس کوئی مطلب آئی ڈونٹ تھنک کہ پاکستان تحریک انصاف میں الیکٹیبلس کو ٹکٹ دیے گئے ہیں, آپ کے زیادہ تر ورکرس کو ٹکٹ دیے گئے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کی اوریجنل پی ٹی آئی کو دیا گیا ہے ٹکٹ, اور وہ سامنے آئے ہیں, انہیں الیکشن کانٹیسٹ کیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ 45 پہ جیتے اور 47 پہ ہرا دیا گیا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ انشاءاللہ سب الیکشن ٹریبونل میں گئے تو وہ جیت جائیں گے, بٹ ہمیشہ جو ہے ایک اس کو رکھا جاتا ہے. دیکھیں جہاں پہ پہلے ضرور غلطیاں ہوئی ہوں گی, اب بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی, لیکن آئی تھنک کہ سب نے اپنے تئیں پوری کوشش کیا کہ اچھے لوگ جو ہے وہ سامنے آئیں, اور وہ جو ایک مافیا ہے نا اس کو مات دی ختم کیا جا سکے. اچھا میم, شیخ رشید صاحب جیل میں بھی گئے, خان صاحب کے شانہ بشانہ بھی نظر آتے ہیں, تو جب وہ الیکشن میں کھڑے ہوئے تو کیا خان صاحب نے ان کا ساتھ دیا؟ اس بار کی بات کر رہی ہیں آپ؟ دیکھیں مہک, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس کو زیادہ بہتر تو خان صاحب ہی بتا سکتے ہیں کہ کیا ریزنس تھیں, ٹھیک ہے, بیکاز اوبویسلی ہی واز ان جیل, ٹھیک ہے, جب یہ ٹکٹس وغیرہ وہ ہوئے. تو خان صاحب یہ چاہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ الیکشن لڑیں, ٹھیک ہے. خان صاحب یہ چاہتے تھے کہ ایل آئیز نہ ہوں, اوکے, ایل آئیز کے بغیر الیکشن کانٹیسٹ کیا جائے, جو الحمدللہ ہم نے کیا, اوکے. سو میری نظر میں صرف یہی ریزن تھا, ادروائز یہ کہ شیخ رشید صاحب کی جو قربانیاں ہیں, ٹھیک ہے, پاکستان تحریک انصاف کے لیے, وہ کبھی بھلائی نہیں جا سکتی. مطلب ہی از ون آف دا گریٹسٹ پولیٹیشین, وہ بہت بہت اچھے انسان ہیں, بہت عظیم انسان ہیں, اور ہم ان کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں, اور میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جو الیکشن لڑا تھا, ٹھیک ہے, وہ ان کے بھتیجے ہیں شیخ راشد شفیق بھائی, ٹھیک ہے, ان کے اگینسٹ اور بیرسٹر دانیال کے اگینسٹ الیکشن لڑا تھا. بٹ شیخ راشد شفیق صاحب جو ہیں, جو NA57 کے ہمارے اس سے پہلے جو MNA تھے, ٹھیک ہے, پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, آپ یقین کریں کہ بہت گریٹ بندے ہیں وہ بھی, بیکاز جب الیکشن ہم جیتے تھے تو وہ پہلے بندے تھے کہ جنہوں نے جو ہے وہ اپنی فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ جو ہے وہ مجھے مبارکباد دی تھی, ٹھیک ہے. تو یہ ایک بڑی مطلب دیکھیں یہ گریس ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ ایکسیپٹ کرتے ہو اپنی ہار اور آپ کسی کو وہ کرو. تو وہ الگ بات کہ وہ بعد میں جو ہے 47 پہ ہمیں بیرسٹر دانیال صاحب جو ہیں ان کو وہ کرا دیا گیا, جو سوئے ہوئے تھے, اور صبح ان کی مدر نے ان کو بتایا کہ بھائی تم جیت گئے ہو, اٹھو اٹھو, ٹھیک ہے. تو 3 بجے تک تو ہم جیت رہے تھے. سو پتہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو خان صاحب آ کے بتائیں گے کہ کیا ریزنس تھیں, بٹ ایز اے پولیٹیشین وی ریسپیکٹ ہم الاٹ. شیخ رشید صاحب بہت رسپیکٹیبل ہیں ہمارے لیے, شیخ راشد شفیق صاحب بہت رسپیکٹیبل ہیں ہمارے لیے ہر وہ پولیٹیشین بہت رسپیکٹیبل ہے کہ جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیا ہے, ٹھیک ہے, ایز ایل آئی جنہوں نے ساتھ دیا ہے. بٹ کیا ریزنس رہی ہیں وہ خان صاحب بہتر بتا سکتے ہیں. میم آپ کے حلقے NA57 میں آپ کون سی ایسی پرابلمس دیکھتی ہیں جو ریزالو ہونی چاہیے, اور آپ کو کیا لگتا ہے وہ کون سے سلوشنس ہو سکتے ہیں جو ان پرابلمس کو ریزالو کر سکتے ہیں؟ آپ کو میں ایک سچی بات بتاؤں, NA57 جو ہے وہ بہت بڑی کانسٹیچوئنسی ہے, ٹھیک ہے. اس میں جو سب سے بڑا ایک جو بیسک پرابلمس میں سے ایک پرابلم ہے نا, وہ ہے پانی کا پرابلم, ٹھیک ہے. وہاں پہ پانی کا مسئلہ ہے بہت زیادہ, مطلب لوگوں کو باقی اتنے ایشوز نہیں ہے, پانی کا بہت زیادہ ایشو ہے وہاں پہ, جو بیسک آپ کی نیڈ ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں, بجلی, پانی, گیس, جن کے بغیر آپ کی نہیں وہ ہے, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ یہ والا ایک ایشو ہے جس کو سارٹ آؤٹ ہونا چاہیے, بیکاز وہاں پہ لوگ کافی اس میں ہیں, پرابلم میں, مزری. دوسری چیز جو مجھے نظر آتی ہے, اور جو انشاءاللہ میرا خواب بھی ہے, اللہ کرے کہ ہمیں ہماری سیٹس واپس ملے, تو میں نے وہاں پہ بچوں کے لیے بھی, اور خاص طور پہ جو ہماری خواتین ہیں ان کے لیے جو ہے کچھ پروجیکٹ سوچے ہوئے جو وہاں پہ کرنے ہیں.
which is very important. I think کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ ہے آپ کی بچیوں کی ایجوکیشن. ٹھیک ہے, جو ہے جو ضرور اس پہ کام ہونا چاہیے, بہت بہت ضروری ہے, بہت. اچھا میم, موونگ ٹورڈز اینڈ ہماری یوتھ کو آپ کیا میسج کنوے کرنا چاہیں گی جو بس تھوڑے ہوپس لوز کر چکے ہیں کہ اب پاکستان کا کچھ نہیں ہو سکتا؟ مایوسی تو کفر ہے, مایوس تو ہونا ہی نہیں چاہیے کبھی انسان کو. اور میرے خیال میں کہ عمران خان صاحب نے قیدی نمبر 804 نے جو ایک ویژن یوتھ کو دے دیا ہے نا, تو اس پہ یوتھ کو عمل کرنا چاہیے, اور یوتھ کو اس پہ جو ہے نا وہ بڑا اسٹرکٹلی جو ہے نا اس کو فالو کرنا چاہیے. بیکاز آئی تھنک کہ پاکستان کو اگر کوئی آگے لے کے جا سکتا ہے تو وہ یوتھ ہے اور خواتین ہے. اوکے, سو ان کو وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اپنی جو اسٹرینتھس ہیں نا ان کو لوز نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, ان کو اپنی انرجی کو لوز نہیں کرنا, اس پہ آپ چلیں اور آپ اپنے آپ کو مزید جو ہے وہ اسٹرینتھن کریں. آپ دیکھیں گے کہ پاکستان بہت آگے جائے گا, یقین کریں پاکستان نے بہت آگے جانا ہے. ہم جس دن انشاءاللہ تعالیٰ قیدی نمبر 804 باہر آئیں گے نا, تو اس دن آپ دیکھیے گا کہ پاکستان جو ہے وہ کس طرح سے فلرش کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو سو مچ میم. آئی ہوپ آج کی پوڈ کاسٹ سے لوگوں کو کافی کلیئرٹی آئی ہوگی, اور آپ نے بھی بزی شیڈیول سے اپنا ٹائم نکالا. Pleasure. Thank you so much. It was lovely talking to you all. Thank you.